بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، الصلاۃ والسلام علی یا شفیع المذنبین ورحمۃ للعالمین، سید المرسلین، امام الانبیاء، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تمام حمد اس خالق ازل کے لیے، سکون جیل کو دیتا ہے کمل کے لیے، اسی کے نام سے کرتے ہیں ابتدائے کلام، کہ جن کا نام بھی فرشتوں نے سنبھل کے لیے۔ روح مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب کوئی دوسرا نہیں، نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینے ساز میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ نہایت اس کی حسین ہے ابتدا ہے اسماعیل۔ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی دراصل حسین ابن علی کی قربانی تھی، اور جس میں قرآن کریم کی آیت ہے جس میں فرمایا گیا تھا، جب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جناب اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے میدان میں آپ کے گلے پر چھری چلائی تو چھری نہیں چلی، تو ایک دمبا ذبح ہوا آپ کو ملا۔ تو قرآن کی آیت ہے، اور ہم نے اس کا فدیہ ایک عظیم قربانی کو قرار دیا ہے، اور اس کا تذکرہ آخری دور تک باقی رکھا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذریت کے لیے ضروری اس کا مطالبہ کیا، اور اس وقت کو یاد کرو جب خدا نے چند کلمات کے ذریعے ابراہیم کا امتحان لیا اور انہوں نے پورا کر دیا، تو اس نے کہا ہم تم کو لوگوں کا امام بنا رہے ہیں۔ تو انہوں نے جناب ابراہیم نے عرض کی کہ میری ذریت ارشاد ہوا یہ عہد امامت ظالمین تک نہیں پہنچے گا۔ پھر فرمایا پروردگار ہم کو اپنا مسلمان اور فرما بردار قرار دے، اور ہماری ذریت میں بھی ایک امت مسلمہ پیدا کر، ہمیں ہمارا مناسک دکھائے دے، اور ہماری توبہ قبول فرما کہ تو بہترین توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ پروردگار ان کے درمیان ایک رسول کو
مبعوث فرما جو ان کے درمیان تیری آیتوں کی تلاوت کرے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کے نفوس کو پاکیزہ بنائے، بے شک تو عزیز اور حکیم ہے۔ پھر فرمایا پروردگار میں نے اپنی ذریت میں سے بعض کو تیرے محترم مقام کے قریب آبو گیا وادی میں چھوڑ دیا ہے تاکہ نماز قائم کریں۔ اب تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف موڑ دے اور انہیں پھلوں کا رزق عطا فرماتا رہے کہ وہ تیرے شکر گزار بندے بن جائیں۔ پھر جناب ابراہیم علیہ السلام کا دعا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، پروردگار مجھے میری ذریت میں نماز قائم کرنے والا قرار دے اور پروردگار میری دعا کو قبول کر۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی دعائیں قبول فرمائیں اور ذریت ابراہیم میں وہ سب کچھ منتقل کر دیا اور ساتھ ہی وہ کردار ابراہیمی اور طرز ابراہیمی جو ابراہیم نے شروع کی تھی، اس کی تکمیل بھی ذریت ابراہیم میں مقرر فرما دی، اور وہ امام حسین کی ذات مبارک اور اس کا اسوا ہے۔ انبیاء، قرآن اور ائمہ معصومین علیہ السلام میں یہ دو کردار بہت ہی اعلیٰ، بہت نمایاں اور بہت برجستہ ہیں۔ انبیاء کرام اور ائمہ نے اس کی تبلیغ کی، اسی کو آگے بڑھایا، اس کی تعلیم دی۔ یعنی ایک دفعہ کردار ابراہیمی وجود میں آیا اور قرآن کریم میں بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین بھی دراصل ابراہیم کی ملت، ابراہیم کے راستے اور ابراہیم کے دین تبلیغ کرنے والے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین ابراہیم کے مبلغ ہیں، اور وہ انبیاء جو اولاد ابراہیم سے آئے اور کثرت سے آئے، بنی اسرائیل کے اندر جتنے انبیاء مبعوث ہوئے وہ ذریت ابراہیم و اولاد ابراہیم میں سے تھے، اور طرز ابراہیمی، دین ابراہیمی و ملت ابراہیم کے مبلغ تھے۔ پھر خداوند تبارک تعالیٰ نے ذریت ابراہیم میں دوبارہ اس کردار کو زندہ کیا اور اس کی تکمیل لی مرحلہ انجام دلوایا، اور اس کا حکم دیا ہو بہو اسی انداز سے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم الہی کیا، اطاعت کرتے ہوئے انجام دیا، اور جس طرح حضرت ابراہیم کا عمل لوگ اس وقت ادراک نہیں کر سکتے تھے اور نہیں کیا کہ اپنے خاندان کو اٹھانا اور ایک لم یا زر وادی غیر ذی زر میں شیر خور کو اپنے ماں کے ساتھ اکیلا چھوڑ کے خود واپس آ جانا اور اپنی الہی ماموریت انجام دینے کے لیے کسی دیگر سرزمین پر آ جانا، یہ ہر انسان کا فہم سے بالا تر مطلب تھا، لیکن حضرت ابراہیم نے تسلیم و رضا کے ساتھ یہ کام کیا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم نے بت شکنی کی، شرک مظاہرے کو نابود کیا، شرک کا خاتمہ کیا، بت خدا ویران کیا اور ان لوگوں کے ضمیر کو شرک سے دور کرنے کے لیے جھنجھوڑا۔ اس کے نتیجے میں آگ کا لاوا حضرت ابراہیم کے لیے روشن کیا گیا، اسی میں پھینکا گیا۔ خداوند تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اس سے نجات عطا فرمائی، ہو بہو یہ عمل وارث حضرت ابراہیم نے شروع کیا۔ وہی حالات جو حضرت ابراہیم کے زمانے میں شرک کا ارتکاب، کفر کا دور دورہ اور ظلم، طغوت، نمرودیت کی شکل میں تھی، امام حسین علیہ السلام کے عہد میں بنو امیہ کی صورت میں ظاہر ہوئی، پھر
نمرود تھا، پہلے نمرود تھا، اب بنو امیہ ہے، جس طرح علامہ اقبال کا فرمان ہے، موسیٰ فرعون شبیر و یزید، موسیٰ فرعون شبیر و یزید، اینہ دو قوت از حیات آمد پیداد، زندہ حق از قوت شبیری اسد، باطل آخر داغ حسرت میری اسد۔ یہ دو کردار تاریخی ہے، یہ دو کردار ازل سے ہیں کہ ایک طرف ابراہیمی موسوی و شبیری کردار ہو اور دوسری طرف نمرودی فرعونی یزیدی کردار ہو۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے عہد میں بالکل وہی ماجرا تکرار ہوا۔ حضرت خداوند تبارک و تعالیٰ کا حکم امام حسین کے لیے موجود تھا۔ کہاں تھا؟ علیحدہ کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، بلکہ جو آیت حضرت ابراہیم کے لیے نازل ہوئی تھی وہی آیت اور حکم ابھی باقی ہے۔ یوں نہیں تھا کہ عہد ابراہیم میں شرک ممنوع ہے، لیکن عہد امام حسین میں شرک جائز ہے یا شرک پہ خاموشی اختیار کی جا سکتی ہے، شرک کے ساتھ سمجھوتا کیا جا سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم کے عہد میں بت خانہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن امام حسین کے عہد میں بت خانہ بنانے میں کوئی حرج نہیں، بالکل وہی حجت ابھی باقی ہے۔ اسی حجت کے مطابق سید شہداء نے اپنے عہد کے نمرود کے خلاف قیام کیا اور امت کو بھی دعوت دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک زوجہ، ایک بیوی اور ایک شیر خور لے کر اس مہم کی سر کرنے کے لیے نکلے اور فقط ایک ایسی وادی میں گئے جو غیر ذی زر تھی، ایسی وادی کہ جس میں پانی موجود نہیں تھا، جس میں کھانا نہیں تھا، جس میں حفاظت کا کوئی انتظام نہیں تھا، جس میں سر چھپانے کے لیے کوئی چھت موجود نہیں تھی، گھر نہیں تھے، ایسے خطرناک، خوفناک اور سہمناک وادی میں لے کر گئے تھے۔ لیکن تکمیلی مرحلے میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے صرف ایک بیوی کو ساتھ نہیں لیا، بلکہ پورا کنبہ ساتھ لیا، اپنے زواج، مشیرگان، بیٹیاں اور بیٹے کو ساتھ لیا، بھتیجے، بھائی، سب کو ساتھ لیا۔ اپنے خاندان کا ایک فرد بھی امام نے پیچھے نہیں چھوڑا، فرد گزاشت نہیں کیا کہ کسی بھی وجہ یا مجبوری کی وجہ سے بھی رہ جائے۔ امام علیہ السلام کو معلوم تھا کہ یہاں قتل عام ہوگا۔ امام نے شروع میں اور آغاز میں ہی فرمایا تھا کہ میں جہاں بھی جاؤں، کسی بل میں بھی گھس جاؤں، یہ وہاں سے بھی مجھے نکال کے قتل کر دیں گے۔ اگر میں ڈسنے والے جانوروں کے بل میں ہوتا تب بھی یہ مجھے وہاں سے نکال کر قتل کر دیتے۔ اس کے باوجود جو ساری نسل لے کر امام کربلا پہنچے، اگر کسی کو پیچھے چھوڑنا ہوتا تو اپنا ایک بیٹا چھوڑ کے جاتے، یہ سوچ کر کہ کم سے کم میری نسل تو باقی رہے۔ اگر مجھے اور میری اولاد کو شہید کر دیا جاتا ہے تو میرا ایک بیٹا ایسا باقی رہے، اس حد تک بھی اہتمام نہیں کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک زوجہ سارہ تھی اور ایک ہاجرہ تھی۔ ہاجرہ سارہ کی کنیز تھی جو انہوں نے ذات کر کے حضرت ابراہیم کو دے دی تھی، اور پھر حضرت ابراہیم نے اس سے ازواج کی اور انہوں سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے اور بعد میں سارہ سے حضرت اسحاق پیدا ہوئے۔ امام علیہ السلام نے ایسی تقسیم نہیں کی، تمام خاندان ساتھ لیا، چونکہ یہ تکمیلی مرحلہ تھا جبکہ وہ آغازین مرحلہ تھا۔ حضرت ابراہیم والا آغازین والا مرحلہ تھا، چونکہ امام حسین والا تکمیلی مرحلہ تھا۔ جس طرح علامہ اقبال نے فرمایا ہے، غریب و سادہ رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ یہ تکمیلی مرحلہ اور تکمیلی مرحلہ محض علامتی عمل سے طے نہیں
ہونا تھا بلکہ تکمیلی مرحلہ حقیقی منظر سے انجام تھا تاکہ مکمل ہو جائے اور باقی پیچھے کچھ نہ رہے، ابراہیمی طرز حیات حسینی طرز زندگی بن جائے۔ امام علیہ السلام اپنا کنبہ اس مقصد کے لیے لے گئے، ہر وہ چیز جو حضرت ابراہیم کے مد نظر تھی، اسی کے حصول کے لیے امام نے قیام کیا۔ کربلا کی دشوار وادی منزل ابراہیم سے بہت زیادہ دشوار تھی۔ منزل ابراہیم میں بچے کو پیاس لگی تو پانی نکل آیا، لیکن منزل حسینی میں ایسا نہیں ہوا۔ منزل ابراہیمی میں آگ میں ڈالا گیا اور وہ آگ بجھ گئی اور ٹھنڈی ہو گئی، لیکن کربلا میں خیام حسینی میں آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی۔ اسی طرح جب خنجر گلوئے حضرت اسماعیل پر پہنچا تو امتحان مکمل ہو گیا۔ ابراہیم نے یہ امتحان کا مرحلہ کامیابی کے ساتھ طے کر لیا، لیکن امام حسین کی اولاد اور آپ کی ذات پر جب خنجر گلے پر چلا تو وہ رکا نہیں، کوئی اور متبادل قربانی پیش نہیں ہوئی۔ اللہ اللہ با بسم اللہ پدر معنی زب ازی آمد پسر، اس کے لیے چونکہ یہ تکمیلی مرحلہ تھا، اس تکمیلی مرحلے میں علامتی کام نہیں تھا بلکہ سب کچھ حقیقی معنی میں تھا۔ جو کچھ حضرت ابراہیم سے نامکمل رہ گیا وہ سب کچھ یہاں پر مکمل ہونا تھا، اپنی تکمیل کو پہنچنا تھا۔ علامہ اقبال اسی حقیقت کو ظاہر کرتے ہوئے فرماتے سر ابراہیم و اسماعیل و بود، یعنی آنے اجمال رائے تک سیل و بود۔ اسی لیے خداوند تبارک تعالیٰ نے امام حسین علیہ السلام کو بشر کی امامت کے لیے خلق فرمایا، یعنی تمام انبیاء کی امامت، تمام انبیاء کی دیانت، تمام انبیاء کی رسالت کی تکمیل کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے امام حسین علیہ السلام کو مقرر فرمایا، اور امام حسین علیہ السلام نے اس کام کو بڑی خوش اسلوبی سے انجام دیا اور سرخ روئی کے ساتھ انجام دیا، اور پھر خدا تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کو آنے والی بشریت کے لیے قیام تک کے لیے ایک نمونہ قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے اور صحیح طریقے سے اسوائے امام حسین علیہ السلام پر، کردار امام حسین علیہ السلام، قیام امام حسین علیہ السلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں استقامت عطا فرمائے کہ ہم اس راستے پر چلیں جس راستے پر امام حسین علیہ السلام چلے، جس راستے پر ابراہیم علیہ السلام چلے، جس راستے پر انبیاء کرام چلے، تاکہ ہم خوشنودی خداوندی حاصل کر سکیں اور کمال اور صادق کی منزل پر پہنچ سکیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔